الله والله 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 الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أدى زكاة ماله فقد ذهب عنه شره. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. قابل احترام بزرگ و دوستو، اللہ نے جو ہمیں جو دین دیا ہے اور دین کے جو احکام ہمارے ہیں، اس کا ایک بہت بنیادی مقصد انسان کو گندگیوں سے پاک کرنا ہے. انسان کی زندگی بری صفتوں سے، بری باتوں سے صاف اور پاک کرنے کے لیے اللہ نے ہمارے دین کے احکام ہم پر نبی کے ذریعے سے ہم تک پہنچائیں، نازل فرمائیں. کیوں؟ اس لیے کہ انسان دنیا میں رہتے ہوئے اور دنیا کے ماحول میں دنیا داروں کے ساتھ زندگی گزارتے ہوئے اس کے اندر دنیا کی محبت اور گندگیاں بس جاتی ہیں. اس لیے اسلام نے جو نظام بنایا ہے، احکام اسلام میں جو نازل فرمائے گئے، وہ انسان کو پاکیزہ بنانے کے لیے. لہذا اب اگر غور کریں گے، وہی اسلام حکم دیتا ہے جس سے انسان پاکیزہ ہوتا ہے اور انہی چیزوں سے روکتا ہے جو گندی ہوتی انسان کو گندا بناتی ہے. جیسے یہ کہا گیا کہ بدگمانی نہ کریں. آدمی اگر کسی کے بارے میں غلط گمان کرے گا تو اس کا ذہن گندا ہوگا. اچھا گمان کرنے کا حکم دیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اچھا گمان کرے گا تو ذہن اس کا پاکیزہ ہوگا. اپنی نگاہوں کو غلط چیزوں سے دیکھنے سے منع کیا گیا، روکنے کا حکم دیا گیا. بدنگاہی نہ کرے. کیوں؟ اس لیے کہ نگاہیں اس سے گندی ہوتی ہے. اور پھر ماں باپ کو دیکھنے کا ثواب بیان کیا گیا. اگر ماں باپ کو محبت کی نظر سے دیکھے گا، حج مقبول کا ثواب ملے گا. کیوں؟ اس لیے اس سے نگاہیں پاکیزہ ہوتی ہے. اپنے ہاتھ کو ظلم سے روکنے کا حکم دیا گیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر آدمی اپنے ہاتھ سے ظلم کرے گا، اس کے ہاتھ گندے ہو جائیں گے. تو بہرحال خلاصہ یہ کہ جو احکام اللہ نے دیے ہیں ہم مسلمانوں کو، وہ احکام ہیں جس سے انسان پاکیزہ ہوتا ہے. اور جن چیزوں سے بچنے کے لیے کہا گیا، وہ چیزیں ہیں جس کے کرنے سے انسان گندا ہوتا ہے. لہذا اسلام کے احکام میں سے ایک بہت بنیادی حکم خود غرضی کی زندگی سے اسلام نے منع کیا ہے. بہت شدت سے خود غرضی کی زندگی کی اسلام نے مخالفت کی ہے. اور پھر دوسروں کے لیے جینا، دوسروں کو نفع دینا، خیرخواہی کا مزاج رکھنا، اس کے بہت فضائل بیان کیے گئے ہیں اور بہت مغفرت کے وعدے اس کے اوپر اللہ نے کیے ہیں. اور بہت سے بندوں کی مغفرت صرف اس وجہ سے اللہ نے کی ہے یا کرتے ہیں کہ وہ خیرخواہی کا مزاج رکھتے ہیں. حالانکہ ان کے اعمال نامے میں کوئی دوسرا خیر کا عمل تھا ہی نہیں، لیکن لوگوں کے ساتھ ہمدردی تھی، اللہ نے معاف کر دیا. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ سنایا، پچھلی قوموں میں ایک تاجر تھا، بہت اس کی بڑی تجارت تھی، اس کا انتقال ہوا تو اس کے اعمال نامے جب اللہ کے سامنے پیش کیے گئے تو اللہ نے فرشتوں سے پوچھا اس کے اعمال نامے میں کوئی خیر بھی ہے؟ فرشتوں نے کہا کوئی خیر اس کے اعمال نامے میں نہیں ہے، بس دنیا کاروبار اسی میں لگا رہا، کوئی خیر کا کام اس نے نہیں کیا. اللہ نے کہا کہ دیکھو غور کرو، شاید کچھ مل جائے. فرشتوں نے کہا ایک چھوٹا سا اس کے پاس خیر کا کام ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جس کے ساتھ لین دین کرتا تھا، اگر وہ مال ادا کرنے میں اگر تاخیر کرتا تو اسے سہولت دے دیتا تھا، اور اگر کوئی غریب مجبور ہوتا تو اس کا قرضہ معاف کر دیتا تھا. تو اللہ نے کہا جب یہ میری مخلوق کے ساتھ رحم و کرم کرتا تھا اور ان کے ساتھ درگزر کا معاملہ کرتا تھا، تو پھر میری یہ ذمہ داری اس عمل کی وجہ سے میں اس کی مغفرت کرتا ہوں. تو اس کی مغفرت کس بنیاد پر کی گئی؟ خیر خواہی کے جذبے کی بنیاد پر کی گئی. اس کے اپوزٹ میں، اس کے برعکس خود غرضی کی زندگی، اسلام نے اس کو بہت ناپسند کیا. بخالت کی بہت زیادہ مخالفت کی گئی، بہت زیادہ اس کی برائی بیان کی بخالت کی. کیوں؟ اس لیے کہ بخیل آدمی خود غرض ہوتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا ایمان اور بخل ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے ہیں.
ایمان اور بخل، مومن بخیل نہیں ہو سکتا ہے، اتنی زیادہ خود غرضی کی مخالفت کی گئی ہے۔ لہذا انسان خود غرض نہ بنے، خیر خواہی کا مزاج اس کے اندر آ جائے، اس کے لیے اسلام نے مال خرچ کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ انسان کے دل کی گندگیوں میں بہت بڑی گندگی مال کی محبت ہوتی ہے۔ مال کی محبت بہت بڑی گندگی ہے جس کی وجہ سے انسان ہلاک اور برباد ہو جاتا ہے۔ مال کی محبت اگر کسی کے دل میں ہو، اس کے پاس حج عمرے بہت زیادہ ہوں اور بہت زیادہ نماز بھی پڑھتا ہو اور بہت زیادہ روزے بھی اس نے رکھے ہیں، لیکن یہ مال کی محبت اسے کہیں نہ کہیں ہلاک کر دے گی۔ یہ مال کی محبت یہ ہے کہ آدمی حج بھی کرتا ہے، مسجد بھی بنا دیتا ہے، روزے بھی رکھ لیتا ہے، مگر بہن کو وراثت میں سے حصہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے۔ یہ مال کی محبت ہے کہ جس نے ایک اہم فریضے سے اسے روکا ہے۔ تو اسلام نے مال کی محبت نکالنے کے لیے، اس لیے کہ ایسی گندگی جو انسان کو ہلاک اور برباد کر دیتی ہے، جیسے مثال کے طور پر اگر انسان کے دل میں اگر خرابی آ جائے، کوئی وال بند ہو جائے، خون کا دورانیہ جو ہے وہ اگر رک جائے کسی ایک وال کے اندر جا کر رگ کے اندر، حالانکہ اس کا پورا بدن صحیح سالم ہے، ہاتھ بھی اچھے ہیں، آنکھ بھی اچھے ہیں، پیر بھی اچھے ہیں، بات چیت بھی اچھی کر رہا ہے، بدن بھی ماشاءاللہ بھاری بھرکم ہے، مگر ڈاکٹر یہ کہے گا صاحب بھروسہ نہیں ہے اس کا۔ کیوں بھروسہ نہیں صاحب؟ چل رہا ہے، کھا رہا پی رہا، گاڑی چلاتا ہوا ہے، آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ کہا دل میں اس کی خرابی ہے، دل کی خرابی کی وجہ سے پورے اعضاء کا اچھا ہونا کوئی فائدہ مند نہیں ہے۔ دل ایک اگر خراب ہو جائے پورے اعضاء کام کرنا چھوڑ دیں گے۔ ایسے ہی اگر مال کی محبت دل میں اگر آ گئی، چاہے کتنے اچھے اعمال کر لے آدمی اپنے ہاتھ سے اپنی زبان سے، لیکن دل میں اگر مال کی محبت ہے اس کی بربادی کے لیے کافی ہے۔ اس لیے اسلام نے مال کے خرچ کرنے کی بہت ترغیب دی ہے، جمع کر کے رکھنا، بخالت کرنا، اس کی بہت زیادہ اسلام نے مخالفت کی ہے۔ اب مال خرچ کرنے کی جو ترتیب اسلام میں ہے اس میں بہت اہم اس کا حصہ جو ہے اس ترتیب کا وہ زکوٰۃ کی ادائیگی ہے۔ زکوٰۃ اسلام کے فرائض میں سے ایک اہم فریضہ ہے۔ آج کچھ باتیں زکوٰۃ سے متعلق عرض کرنی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم زکوٰۃ کو مصیبت سمجھتے ہیں، زکوٰۃ کو مصیبت سمجھتے ہیں۔ اپنا مال کہاں سے دیں؟ جیسے عام طور پر ہمارے علاقوں کے جو لوگ ہوتے ہیں، جو متوسط طبقے کے لوگ ہوتے ہیں، اب وہ عید کی خوشیاں ان کے پاس بڑی مشکل سے پوری ہوتی ہیں۔ رمضان میں جو ضرورتیں بڑی مشکل سے وہ کسی طرح سے وہ ضرورتیں پوری کر پاتے ہیں۔ کرائے کا گھر ہے، بچوں کی تعلیم ہے، اس میں اگر زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے کہا جائے تو ان کو بڑا بھاری لگتا ہے۔ وہ اس لیے کہ ہم نے زکوٰۃ کی اصل ترتیب کو سمجھا نہیں ہے، اپنے ذہن سے خاکہ ہم نے بنا لیا، جس کی وجہ سے زکوٰۃ ہمیں مشکل لگتی ہے۔ زکوٰۃ بہت آسان ہے اس اعتبار سے کہ زکوٰۃ ادا کرنا ایک ہی وقت میں ضروری نہیں ہے۔ سال بھر میں آپ تھوڑی تھوڑی زکوٰۃ آسانی سے ادا کر سکتے ہیں۔ ہر آدمی سال بھر میں اتنی مقدار سے زیادہ مال خرچ کرتا ہے جتنی مقدار اس پر زکوٰۃ واجب ہوئی ہے۔ جیسے عام طور پر ہمارے جو گھرانے ہوتے ہیں، کتنی زکوٰۃ ہوتی ہوگی؟ 10 سے 12-15 ہزار روپے زکوٰۃ ہوتی ہوگی۔ اب سال بھر میں ہم لوگ جو ہے کسی لڑکی کی شادی کے عنوان پر 1000 2500 روپے دے دیتے ہیں۔ کسی مدرسے والے آ گئے چندے کے لیے، ان کو 1500 روپے دے دیتے ہیں۔ کوئی بیمار کی عیادت میں چلے گئے، اسے 1500 روپے دے دیتے ہیں۔ کسی مجبور مفلس کو دیکھا تو اسے کچھ پیسے دے دیتے ہیں۔ تو ایسا سال بھر میں تقریباً ہر گھر سے آدمی 10-15 ہزار روپے ایسے ہی خرچ کرتا ہے۔ تو ہم جب سال بھر جب پیسہ خرچ کرتے ہیں، وہاں اگر زکوٰۃ کی نیت سے اگر خرچ کر لیا جائے، دوسری بات ایسے آدمی کو دیا جائے جو زکوٰۃ کا مستحق ہے، تو ایسے ہی سال بھر ہماری زکوٰۃ آسانی سے ادا ہو جائے گی۔ تو لہذا زکوٰۃ کوئی مشکل چیز نہیں، ہم نے مشکل بنا لیا ہے، سال بھر میں آسانی سے اسے دے سکتے ہیں۔ اب زکوٰۃ فرض کس پر ہوتی ہے؟ 6 مال ہیں جس میں زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ 6 سے ہٹ کر کسی 7ویں مال میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ یہ بات اگر ذہن میں بٹھا لی جائے تو پھر کبھی سوال کی ضرورت نہیں ہوگی۔ لوگ سوال کرتے ہیں، ہمارے پاس گھر ہے، ایک گھر میں رہتے ہیں اور ایک گھر زائد ایکسٹرا ہے، ہمارے پاس گاڑیاں ہیں، ہمارے پاس بہت سا سامان ہے، اس میں زکوٰۃ ہوتی نہیں ہوتی، پوچھتے ہیں۔ یہ اگر بات آپ ذہن میں رکھ لیں، یہ مضمون کہ صرف 6 مال میں زکوٰۃ ہے، اس سے ہٹ کر کسی 7ویں مال میں زکوٰۃ نہیں ہے، تو بھی کبھی سوال کی ضرورت نہیں ہوگی۔ وہ 6 مال کیا ہے؟ ایک ہے سونا، دوسرے ہیں چاندی، تیسرے ہیں پیسہ کیش، چوتھے ہیں تجارت کا مال، 5ویں ہیں زمین کی پیداوار جو زمین سے نکلتا ہے اناج، اور 6ٹھے ہیں جانور۔ بس یہ 6 مال میں زکوٰۃ ہے، اس سے ہٹ کر کسی 7ویں مال میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ ہیرا ہے، بہت قیمتی ہوتا ہے،
اس میں زکوٰۃ نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ 6 میں سے نہیں ہے وہ، نہ سونا ہے، نہ چاندی ہے، نہ پیسہ ہے، نہ تجارت کا ہے، اور نہ زمین کی پیداوار ہے، نہ جانور ہیں۔ ایسے ہی گھر ہیں، یہ 6 میں سے نہیں ہے گھر، لہذا گھر میں بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ گاڑیاں ہیں، یہ بھی 6 میں سے نہیں ہے، وہ گاڑی نہ سونا، نہ چاندی، نہ پیسہ، نہ تجارت کا، نہ زمین کی پیداوار، نہ جانور، لہذا گاڑیوں میں بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ تو 6 مال میں زکوٰۃ ہے۔ اب ہر ایک کا ایک مقدار طے کیا گیا، ہر ایک کی ایک مقدار طے کی گئی، اتنے مقدار کو وہ پہنچتی ہے چیز تو زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ سونے کی مقدار 8.5 تولے 2 گرام ہے، چاندی کی مقدار 61.5 تولہ چاندی ہے۔ پیسہ اتنا پیسہ ہو جتنے پیسے میں 61.5 تولے چاندی خریدی جا سکتی ہے، یعنی 61.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر ہمارے پاس اگر پیسہ ہے، اس پیسے میں زکوٰۃ ہوگی۔ تجارت کا مال بھی اتنا ہے، اس کی لاگت، اس کی قیمت 61.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر اگر ہے تو وہ تجارت کے مال میں زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اب باقی جو 2 چیزیں زمین کے پیداوار، جانور عام طور پر شہر میں ہوتے نہیں ہیں، اس کو بازو رکھ دیں، کسی کے پاس اگر ہے تو بعد میں پوچھ لیں مسئلہ۔ تو یہ 4 مال ہیں، چاروں کا نصاب ہے، سونا 8.5 تولے 2 گرام، چاندی 61.5 تولے، اور پیسہ اتنا جتنے پیسے میں ہم 61.5 تولے چاندی خرید سکتے ہیں، اور تجارت کا مال وہ بھی اتنا ہو جس کی لاگت 61.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر ہو، جو آج کل کے ریٹ کے اعتبار سے تقریباً 990 روپے 1 تولہ چاندی کی قیمت چل رہی ہے۔ اس اعتبار سے 61.5 تولے چاندی کی قیمت 60,000 روپے ہوتی ہے۔ تو 60,000 روپے کیش کسی کے پاس ہے، یا 60,000 کا اگر تجارت کا مال اس کی دکان میں، تو اس پہ زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اب یہ جو سونا 8.5 تولے، چاندی 61.5 تولے، یہ اس وقت دیکھیں گے جب صرف سونا ہے، سونے کے ساتھ تھوڑی بھی چاندی نہیں ہے، تھوڑے بھی پیسے نہیں ہیں، یا تجارت کا مال ہے، صرف تنہا اگر سونا ہے تو 61.5 تولے 8.5 تولے سونا دیکھیں گے، اور چاندی تنہا ہے، اس کے ساتھ سونا ہے نہ پیسے ہیں، تو اس وقت دیکھیں گے 61.5 تولے چاندی ہے نہیں ہے۔ لیکن اگر 2 نصاب تھوڑے تھوڑے ہیں، جیسے سونا تھوڑا ہے، چاندی تھوڑی ہے، یا تھوڑا سونا ہے، تھوڑے پیسے ہیں، تو اس وقت کیا کریں گے؟ دونوں کو ملا کر دونوں کی قیمت دیکھیں گے، دونوں کو ملا کر اگر دونوں کی قیمت 61.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر ہوتی ہے تو یہ تھوڑے سونے تھوڑے چاندی میں، یا تھوڑے سونے تھوڑے پیسے میں زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر کسی کے پاس 2 تولہ سونا رکھا ہے اور چاندی 10 تولہ ہے، تو دونوں کی قیمت کتنی ہوگی؟ 2 تولہ سونا اگر ہے تو اس کی قیمت تقریباً 1.5 لاکھ روپے ہوتی ہے، اور چاندی 10 تولہ اگر ہے تو اس کی قیمت تقریباً ہوتی ہے 10,000 روپے۔ تو دونوں اگر ملائیں گے تو 1,60,70,000 روپے ہوتے ہیں، تھوڑے سونے تھوڑے چاندی کے، اور 1,60,70,000 روپے 61 تولے چاندی کی قیمت سے بہت زیادہ ہیں۔ 61 تولے چاندی کی قیمت ہم نے بتائی 60,000 روپے ہیں، تو لہذا 2 تولہ سونا کسی کے پاس ہے، 10 تولے چاندی کسی کے پاس ہے، اگرچہ کہ سونے کا پورا نصاب نہیں ہے، چاندی کا پورا نصاب نہیں ہے، مگر دونوں کو ملانے سے چاندی کی قیمت کے برابر لاگت کا ہمارے پاس سونا چاندی ہوتا ہے، لہذا اس میں زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ تو لہذا اس مسئلے کو سمجھنا ہے۔ عام طور پر لوگ یہ کہتے ہیں ہمارے پاس پورا سونا نہیں ہے، پوری چاندی نہیں ہے، تھوڑا تھوڑا ہے، تو یہ تھوڑا تھوڑا بھی زکوٰۃ واجب کرتا ہے جب دونوں کی قیمت ملا کر دیکھی جائے 61.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر اگر ہوتا ہے۔ تجارت کے مال میں بھی زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ اب یہاں ایک مسئلہ ہے کہ تجارت کے مال میں حساب کس طرح لگائیں ہم، اس لیے کہ آدمی کی اگر کسی کی زمینات کی تجارت ہوتی ہے، کسی کی کپڑوں کی تجارت ہوتی ہے، کسی کے اور بہت سے کاریگر ہوتے ہیں، ان کے بہت سے کارخانے ہوتے ہیں، تو وہ سال بھر میں لاکھوں کا مال آتا جاتا ہے، تو حساب کیسے لگائیں؟ ہمارا دین آسان ہے، بہت بہت آسان ہے۔ وہ یہ ہے کہ ہم نے جب دکان شروع کی تھی وہ کیا تاریخ تھی، تاریخ نوٹ کر لیں، اس کے بعد پھر 1 سال کے بعد پھر وہ تاریخ جب آئے گی، یعنی سال جب مکمل ہوگا تو ہماری دکان میں کتنی لاگت کا مال ہے، کتنی قیمت کا مال ہے، بس اتنے مال کی زکوٰۃ ہمیں دینی ہے۔ جیسے ہم نے دکان شروع کی تھی 1 رمضان کو، 10 لاکھ کا مال لا کے ہم نے دکان میں ڈالا، پھر 1 سال گزرنے کے بعد جب پھر 1 رمضان آیا، ہماری دکان میں مال 10 لاکھ کا ہے، 10 لاکھ کی زکوٰۃ دینی ہوگی۔ 5 لاکھ کا مال ہے، 5 لاکھ کی دینی ہوگی۔ 15 لاکھ کا ہے، بڑھ گیا تو 15 لاکھ کی دینی ہوگی۔ یہ درمیان میں جو لاکھوں کا آیا گیا اس کا اعتبار نہیں ہے، سال پورا ہونے پر ہماری دکان میں جتنا مال ہے بس اس مال کی ہمیں زکوٰۃ دینی ہے، درمیان سال میں جو مال آیا گیا اس کا اعتبار نہیں ہے۔ ایک مسئلہ قرض سے متعلق ہے، لوگ کہتے ہیں کہ قرض ہے ہمارے پاس لہذا زکوٰۃ واجب نہیں ہے،
لیکن یہ آدھی بات ہے، پوری بات یہ ہے کہ دیکھیں گے قرضہ کتنا ہے آپ کے اوپر، اور پھر آپ کے پاس سونا چاندی پیسہ کتنا ہے، دونوں کو دیکھیں گے۔ اگر ہمارے گھر سونا چاندی جو پیسہ ہے وہ زیادہ ہے، اور پھر ہمارے پاس جو قرضہ ہے ہمارے اوپر وہ کم ہے، اتنا کم ہے کہ وہ گھر کے سونا چاندی پیسے میں سے یہ جو ہماری قرض کی قیمت اگر الگ کر دی جائے، مائنس کر دی جائے، تو پھر 61 تولے چاندی کی قیمت کے برابر اگر بچ جاتا ہے مال، بچے ہوئے مال میں زکوٰۃ ہوگی، اور اگر نہیں بچتا ہے تو زکوٰۃ نہیں ہے۔ جیسے مثال کے طور پر گھر میں 3 لاکھ روپے رکھے ہوئے ہیں، یا 3 لاکھ کا سونا چاندی ہے، قرضہ 2 لاکھ روپے ہیں، یہ 3 لاکھ میں سے 2 لاکھ روپے اگر ہٹا دیں گے تو 1 لاکھ بچیں گے، 1 لاکھ میں زکوٰۃ دینی ہوگی۔ اور اگر گھر میں سونا چاندی پیسہ جو ہے وہ 3 لاکھ روپے ہیں، قرضہ کتنا ہے؟ قرضہ ہے 2.5 لاکھ روپے۔ اب یہ 3 لاکھ میں سے 2.5 لاکھ مائنس کریں گے تو 50,000 بچتے ہیں، اور 50,000 61.5 تولے چاندی کی قیمت سے کم ہے، لہذا اب اس کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ دوسرا اہم مسئلہ ہے، قرضہ ہوتا ہے شوہر کا، سونا چاندی ہوتا ہے بیوی کے پاس۔ اب کہتے ہیں ہمارے اوپر قرضہ ہے، آپ کے اوپر نہیں ہے، شوہر پر قرضہ ہے، بیوی کے پاس سونا چاندی ہے، اس لیے کہ دونوں کی ملکیت اسلام میں الگ الگ ہے۔ لہذا آپ نے مسئلہ سنا ہوگا کہ اگر شوہر سید ہے، بیوی سید نہیں ہے، تو شوہر کو تو زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہیں، بیوی کو دے سکتے ہیں، دونوں الگ الگ ہیں۔ تو ایسے ہی جو ہے زکوٰۃ کی فرضیت کے سلسلے میں شوہر پر اگر قرضہ ہے اور بیوی کے پاس سونا چاندی ہے تو وہ قرضہ دونوں پہ نہیں ہے، وہ شوہر پر ہے، بیوی پہ سونا چاندی، بیوی کی زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ ایسے ہی بہت سے قرضے وہ ہوتے ہیں جو ایک لمبی مدت تک چلتے ہیں، لمبی مدت تک قسط وار ہم قرضے ادا کرتے ہیں، سالوں چلتے ہیں، جیسے بینکوں سے قرضہ لیتے ہیں یا کسی اور سے لیتے ہیں۔ تو اب ایسا اگر کسی کے پاس لمبا قرضہ ہے تو یہ پورے قرضے کو منہا نہیں کریں گے، پورے قرضے کو قرضہ شمار نہیں کریں گے، 1 سال میں ہم کتنا قرضہ ادا کر رہے ہیں بس وہی ہمارے اوپر قرضہ شمار ہوگا، 1 سال سے ادھر جتنا ہوگا وہ قرضہ شمار نہیں ہوگا زکوٰۃ کی ادائیگی کے سلسلے میں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے ہم نے کسی کو قرضہ دیا ہے، ہم نے کسی کو 5 لاکھ روپے دیے ہیں، انہیں ادا نہیں کرا، 1 سال ہو گیا، اس کی بھی زکوٰۃ ہمیں دینی ہے، اس لیے کہ وہ ہمارا پیسہ آنے والا ہے۔ جیسے ہم نے بینک میں 5 لاکھ روپے رکھے ہیں تو لہٰذا وہ 5 لاکھ کی زکوٰۃ جیسے دینی پڑے گی، ایسے ہم نے کسی کو قرضہ دیا، اس نے ادا نہیں کیا، اس کی بھی ہمیں زکوٰۃ دینی ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہم نے جس کو قرضہ دیا وہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، انکار کر رہا ہے، یا دینے کی پوزیشن میں بالکل نہیں دکھ رہا ہے، تو اس کا حکم یہ ہے کہ اگر قرضہ ایسا ہے جس کے آنے کی امید نہیں ہے بالکل، لہذا پھر اس کی زکوٰۃ نہیں ہے، اس کی زکوٰۃ نہیں ہے۔ لیکن اگر اسے ہدایت مل گئی، جماعت میں چلا گیا، بیان سن لیا، ہدایت مل گئی، اب لا کے اگر ہم کو دیا، تب دینے کے بعد اس سال کی زکوٰۃ دینی ہوگی، یہ درمیان 10 سال جو گزرے اس کی زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ ایسے ایڈوانس جو رقم ہم رکھاتے ہیں، دکان ہم لے رہے ہیں کرائے پر یا مکان لے رہے ہیں، ایڈوانس رقم ہم رکھاتے ہیں مکاندار کے پاس، اس کی بھی زکوٰۃ دینی پڑتی ہے، اس لیے کہ ہمارا مال ہے، واپس آنے والا ہے، اس کو بھی زکوٰۃ میں شمار کیا جائے گا۔ رہن کا مسئلہ ہے، اگر اپنا سونا مالک نے خود اپنا سونا لے جا کر اگر رہن رکھا ہے تو اس میں پھر زکوٰۃ نہیں ہے، رہن کے سونے چاندی میں زکوٰۃ نہیں ہوتی ہے، زکوٰۃ معاف ہے۔ لیکن دوسرے کا لے جا کر ہم نے رکھا ہے تو جس کا رکھا ہے اس کو دینا پڑے گا۔ جیسے مجھے مثلاً قرضے کی ضرورت، میں نے آپ سے کہا کہ صاحب قرضہ چاہیے، تو آپ نے کہا کہ مجھ صاحب پیسے تو نہیں ہے، میرا سونا چاندی ہے، لے جا کے رہن رکھ لو آپ۔ اب وہ رہن جائز طریقے پہ رکھنا جائز ہے، ناجائز طریقے پہ ناجائز ہے، لیکن دونوں کا مسئلہ ایک ہی ہے۔ اب میں نے آپ کا سونا چاندی لے جا کر رہن میں رکھا اور پیسے لیا اور اپنی ضرورت پوری کر رہا ہوں، سال گزرنے پر آپ کو سونے چاندی کی زکوٰۃ دینی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ آپ کا سونا ہے وہ آپ کے پاس آنے والا ہے، رہن میں آپ نے نہیں رکھا ہے، اس لیے اس مسئلے کو سمجھنا چاہیے۔ بیوی کا سونا لے جا کے شوہر اپنی ضرورت پر اگر رکھا تو وہ بیوی کے سونے پہ زکوٰۃ ہوگی، کیوں؟ اس لیے کہ بیوی کا سونا ہے، شوہر نے رکھا، دوسرے نے رکھا ہے، بیوی نے خود اگر رکھا ہے تو اپنا سونا اگر رہن میں رکھا جائے تو پھر مالک کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوتی ہے۔ اب ایک مسئلہ، زکوٰۃ دے کس کو آخر، یہ بھی بڑا اہم مسئلہ ہے، اس لیے کہ زکوٰۃ وصول کرنے والے بہت ہوتے ہیں، ایک آدمی کے بعد 10 لوگ آ جاتے ہیں زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے، اور زکوٰۃ نکالنا آسان ہے، آج کے زمانے میں دینا صحیح مستحق کو بڑا مشکل ہے، تو تحقیق کر کے دینا چاہیے۔ زکوٰۃ اس کو دے سکتے ہیں جس کے اوپر صدقہ فطر واجب نہیں ہے، جس کے اوپر صدقہ فطر واجب ہے اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہیں۔
صدقہ فطر کس پر واجب ہوتا ہے؟ جس کے پاس اس کی ضرورت سے زائد اگر کوئی سامان ہو جس کی قیمت 61.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر ہو، اس پر صدقہ فطر واجب ہوتا ہے، اس کو ہم اپنی زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر سمجھانے کے لیے کہتے ہیں، ہم کسی کے پاس ٹی وی رکھا ہوا ہے گھر میں، ضرورت سے زائد ٹی وی، وہ ہے 70,000 روپے کا ٹی وی، ٹھیک ہے، اس کے پاس اور کوئی پیسہ نہیں ہے، بس ٹی وی ہے ضرورت سے زائد، 70,000 کا ٹی وی ہے، تو اس کے اوپر صدقہ فطر واجب ہے، لہذا ہم اسے زکوٰۃ کا پیسہ نہیں دے سکتے ہیں، اگرچہ کہ اس کے پاس کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے، نہیں دے سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پاس ضرورت سے زائد ایک سامان ہے جس کی قیمت 61.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر۔ یہ تو مثال ہم نے ٹی وی کی دی ہے، جو بھی ہے، جیسے گاڑی ہے ضرورت سے زائد، یا زمین ہے ضرورت سے زائد، یا کوئی اور سامان ہے جو بالکل استعمال میں نہیں آتا ہے، ضرورت سے زائد ہے، اس کی قیمت 61 تولے چاندی کی قیمت کے برابر اگر ہوتی ہے تو اس پر صدقہ فطر واجب، ہم اسے زکوٰۃ کا پیسہ نہیں دے سکتے ہیں۔ لہذا اس اعتبار سے اکثر بہنیں ایسی ہوتی ہیں، خواتین جن کے پاس تھوڑا سونا تھوڑی چاندی ہوتی ہے، یا ضرورت سے زائد بہت سے کپڑے ان کے پاس ہوتے ہیں، 100 جوڑے ہوتے ہیں، 150 جوڑے ان کے پاس ہوتے ہیں، تو پھر ان کو ہم لے جا کے زکوٰۃ کا پیسہ دیں گے، زکوٰۃ ہماری ادا نہیں، اس لیے کہ ضرورت سے زائد ان کے پاس سونا چاندی کپڑے، ضرورت سے زائد سامان ہے جس کی قیمت 61.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر ہوتی ہے، تو لہذا جو مستحق ہے اس کو تحقیق کر کے دینا چاہیے۔ سید کو زکوٰۃ کا پیسہ نہیں دینا چاہیے، دوسرا پیسہ اسے دینا چاہیے، لیکن اگر میاں بیوی میں سے کوئی ایک سید ہے، ابھی ہم نے کہا جو نہیں ہے اسے ہم دے سکتے ہیں۔ اب جب ہم نے بیوی کے پاس سونا چاندی ہے یا بیوی سید ہے، ہم نے لے جا کے شوہر کو دیا، تو شوہر کیا کرتا؟ پیسہ وہ بیوی پہ ہی خرچ کرے گا، وہ گھر میں ہی خرچ کرے گا۔ یا بیوی سید نہیں ہے، شوہر سید ہے، اب بیوی کو دے سکتے ہیں، شوہر کو نہیں دے سکتے ہیں۔ بیوی کو ہم نے پیسے دی تو بیوی کیا کرے گی؟ وہ ظاہر بات ہے وہ اپنے شوہر پہ ہی لگائے گی، بچوں پہ لگائے گی، شوہر بھی سید، بچے بھی سید ہوتے ہیں، یہ جائز ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے جب اپنے ہاتھ سے پیسہ اس کے ہاتھ میں رکھا، یہ زکوٰۃ کا پیسہ ہے، لیکن جیسے اس کے ہاتھ میں گیا، یہ زکوٰۃ کا نہیں، اس کا اپنا ذاتی مال ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باندھی آپ مکان میں تشریف لائے، گوشت کھا رہی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے تشریف فرما ہوئے، تو اس نے کھاؤ بول کے بھی نہیں کہا، تو حضور نے فرمایا کھاؤ بھی نہیں کہہ رہی ہے، اس نے کہا یہ زکوٰۃ کا مال ہے، آپ زکوٰۃ نہیں لیتے، نہیں کھاتے ہیں، آپ کے لیے جائز نہیں ہے، تو حضور نے فرمایا لکی صدقہ ولی ہدیہ، تیرے لیے زکوٰۃ ہے، تو مجھے اگر دے گی تو ہدیہ ہوگا۔ اس سے علماء نے مسئلہ نکالا ہے۔ رشتہ داروں میں کس کو دے سکتے ہیں؟ یہ بھی سوال اکثر کرتے ہیں، بہت بنیادی اس کا جواب ہے، ہمارا جس سے پیدائش کا تعلق ہے اس کو نہیں دے سکتے ہیں، پیدائش کا جس رشتہ دار سے ہمارا تعلق نہیں اس کو دے سکتے ہیں، جیسے ماں باپ ہیں، دادا دادی ہیں، نانا نانی ہیں، اور اولاد بیٹا بیٹی پوترا پوتری نواسا نواسی، ان سے ہمارا پیدائش کا تعلق ہے، یا تو ان سے ہم پیدا ہوئے یا ہم سے یہ پیدا ہوئے ہیں، ان کو نہیں دے سکتے ہیں۔ سائڈ کے جتنے رشتے ہیں سب کو دے سکتے ہیں، جیسے چاچا ہے، ماموں ہیں، بڑے ابا ہے، بڑی امی ہے، چاچی ہے، خالہ ہے، پھوپھی ہے، بھانجی ہے، بھتیجی ہے، بھائی ہے، بہن ہے، یہ سب سائڈ کے رشتے، ہمارا ان کا پیدائش کا تعلق نہیں ہے، ان کو زکوٰۃ ہم دے سکتے ہیں، سائڈ کے رشتے والوں کو، پیدائش کا رشتہ جس سے ان کو نہیں دے سکتے ہیں۔ داماد کو بھی دے سکتے ہیں، بہو کو بھی دے سکتے ہیں، ساس سسرے کو بھی دے سکتے ہیں، مگر داماد کو زکوٰۃ بول کے دیے تو منہ پہ مارتا انہیں، اس کو جو ہے سلامی بول کے دینا، رمضان میں سلامی دیتے ہیں۔ حکم بھی یہ ہے کہ جس مستحق کو ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں، زکوٰۃ کہہ کر دینا منع ہے، اس لیے کہ وہ اچھا نہیں لگتا ہے، بلکہ اپنی طرف سے کہیں ہدیہ ہے، دل میں زکوٰۃ کی نیت کرنا کافی ہے۔ نیت تو ضروری ہے، دل میں زکوٰۃ کی نیت کرنا ضروری ہے، اگر نیت کے بغیر اگر دیں گے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، مگر زبان سے زکوٰۃ کہہ کر نہ دیں، ہدیہ کہہ کر دے دیں، تو نیت ضروری ہے۔ لہذا کبھی ایسا ہوتا ہے کسی غریب کو ہم نے قرضہ دیا، ایک 5,000 روپے قرضہ دیا، انہیں ادا نہیں کرا، سال پورا ہو گیا، ہمارے اوپر 5,000 روپے زکوٰۃ واجب ہو گئی، تو بعض لوگ یہ پوچھتے ہیں وہ زکوٰۃ میں نیت کر لینا کیا اس کی، انہیں نہیں دے رہا تو لہذا 5,000 زکوٰۃ میں معاف نہیں ہوگا۔ ایسا کیوں نہیں ہوگا؟ آپ نے جب دیا تھا زکوٰۃ کی نیت سے نہیں دیا تھا، قرضے کی نیت سے دیا، تو لہذا دیتے وقت میں نیت ضروری ہے، بعد میں اس طرح نیت نہیں کر سکتے ہیں۔ زکوٰۃ کا مال غریب کو دینا ہے، لہذا مسجد میں زکوٰۃ کا مال نہیں دیا جا سکتا ہے، غریب کو مالک بنانا ہے۔ ایسے ہی کوئی مر گیا ہے، اس کے جنازے میں اس کی تجہیز و تکفین کے لیے زکوٰۃ کا مال نہیں لگا سکتے ہیں، اس لیے کہ وہاں کسی غریب کو مالک نہیں بنا رہے ہیں۔ زکوٰۃ کا مصرف
قرآن پاک میں اللہ نے بیان کیا ہے 8 لوگ ہیں، خلاصہ ان کا یہ ہے کہ جو مستحق ہے اسے زکوٰۃ دے سکتے ہیں، لیکن اس کا بہتر مصرف کیا ہے؟ بہتر مصرف وہ ہے جہاں لوگ وہ پیسہ لے کر غریبوں پر لگاتے ہیں اور پھر ان کی دینی تعلیم و تربیت کا نظام کرتے ہیں۔ جیسے مدارس ہیں، یہاں بھی غریب بچے رہتے ہیں۔ آج کل لوگ مدارس کو زکوٰۃ دینا پسند نہیں کر رہے ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ اس کی اہمیت کو نہیں سمجھ رہے ہیں، ان کو دکھ رہا نہیں کیا ہو رہا، ان کو نہیں دکھ رہا کیا ہو رہا ہے۔ اب باقی جو بہت سی ملی تنظیمیں ہیں وہ غریبوں میں جو پیسہ بانٹ رہی ہے، کپڑے دے رہی ہے، ان کی شادیاں کر رہی ہیں، کاروبار لگا کر دے رہی ہے، تو یہ لوگوں کو دکھ کے آ رہا ایڈورٹائز، ارے یہ دیکھو صحیح جگہ پیسہ لگ رہا، یہ مدرسے کو دیے تو کیا لگ رہا، کچھ بھی دکھ کے نہیں آ رہا۔ لیکن یہ ہماری چھوٹی سوچ ہے۔ مدرسوں میں ہم جو پیسہ دیتے ہیں وہ پیسہ غریبوں پہ ہی لگتا ہے، پھر غریب کھانے کے ساتھ ساتھ عالم دین، حافظ قرآن، مسجد کے امام، مکتب کے استاد اور پھر قوم کی رہنمائی کرنے والے امام وہی مدرسوں سے نکلتے ہیں۔ اگر ہم نے کسی سلم بستی میں دے دیا لے جا کے، بہت سے لوگ بولتے ہیں صاحب سلم بستی میں دے دو، غریب آئے وہاں تو زیادہ فائدہ ہوتا، لے جا کے دے دیا آپ۔ ایک مولانا صاحب نے اچھی مثال دی، 100 گھرانے ہیں غریبوں کے، آپ لے جا کے زکوٰۃ کے پیسے سے اناج دے دیا، پیسہ دے دیے، پھر کیا ہوتا؟ شام میں جا کے دیکھیں یا تو کھا کے ختم کر دیتے، بہت سے پاکٹ مار لیں گے پیسوں سے، یا چلو کھا ہی لیں گے، اس کے بعد کیا ہوگا؟ خالی آوارہ پھریں گے بچے، خالی پھریں گے، کام کے نہ کاج کے، دشمن اناج کے۔ وہ اپنی زندگی کے لیے کوئی نفع نہیں دیں گے، قوم کا تو کوئی نفع نہیں کریں گے۔ یہی آپ اگر پیسہ ایک مدرسے میں دیں جہاں 100 غریب بچے پڑھتے ہیں، تو یہ پیسہ آپ کا غریب بچے کھائیں گے، صبح شام اللہ رسول نے یہ کہا، اللہ نے یہ کہا، رسول نے یہ کہا، یہی گنگنائیں گے، قرآن کا حفظ کریں گے اور عالم دین بنیں گے، اور پھر ان کا معیار زندگی کچھ نہ کچھ بہتر ہوگا، کچھ نہ کچھ وہ دین سیکھیں گے، قوم کے رہنما بن کے باہر نکلیں گے۔ اس کے لیے بہرحال ایک بہترین مصرف مدارس ہیں، لیکن یہاں بھی گڑبڑ ہے۔ ایک دوسری وجہ نہ دینے کی، دوسری وجہ یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پیسہ ہڑپ لیتے ہیں، ان صاحب پیسہ جو ہے کھا جا رہے ہیں، ضائع کر دے رہے ہیں، لوٹ لے رہے ہیں، برباد کر رہے ہیں۔ یہ بالکل درست ہے ایک حد تک، لیکن سب ایسے نہیں ہوتے ہیں۔ تو ہماری ذمہ داری ہے کہ تحقیق کر کے ہم دیں، مدارس کو دیں ایک حصہ اپنی زکوٰۃ کا، تحقیق کر کے دیں، ہماری ذمہ داری، دینا بھی ہماری ذمہ داری، تحقیق کرنا بھی ہماری ذمہ داری۔ لہذا اس کے لیے جو جان پہچان کے مدارس ہمارے آس پاس علاقے کے ہوتے ہیں، یا بڑے معتبر علماء کے جو مدارس ہوتے ہیں جن پر ہمیں اطمینان ہے، ان کے مدرسوں کو لے جا کے دینا چاہیے۔ رشتہ داروں کو بھی دینا چاہیے، ان کا بھی حق ہے، لیکن ایک بڑا مصرف، ایک بڑا حق مدارس کا ہوتا ہے جہاں دینی تعلیم اور دینی نظام چلایا جاتا ہے۔ ایسے بہت سی ملی تنظیمیں ہیں، ہماری جمعیت ہے، قیدیوں کو چھڑاتی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے قیدیوں کو چھڑانے میں بھی اللہ نے زکوٰۃ کا پیسہ دینے کا حکم دیا ہے۔ اس زمانے میں جو قیدی ہوتے تھے وہ کون سے ہوتے تھے؟ غلام ہوتے تھے، غلام قیدی، بلکہ قیدی سے بدتر ہوتے تھے۔ اللہ نے ان کو چھڑانے میں زکوٰۃ کا پیسہ لگانے کا حکم دیا ہے۔ آج کے جو غلام ہیں وہ قیدی ہیں جو ناجائز مقدمات میں پھنسائے گئے ہیں، لہذا ایسی ملی تنظیمیں جو اس طرح کا کام کرتی ہیں ان کو بھی ضرور دینا چاہیے۔ ایک اہم مسئلہ ہے کہ ہم جب زکوٰۃ دے رہے ہیں تو سامنے والے کی عزت نفس کا خیال کیا جائے، ایسی حرکت نہ کی جائے جس سے اسے تکلیف ہو، اس کی حیثیت گرے، اسے یہ محسوس ہو کہ صاحب ہم جو ہے ان کے سامنے بے حیثیت آدمی ہیں، اسے شرم آئے، ایسی کوئی حرکت ہم نہ کریں۔ عزت نفس کا خیال کر کے زکوٰۃ دیں، یہ بہت اہم ہے، ورنہ قرآن پاک میں اللہ نے کہا کہ اگر تم مال دو گے اور کسی کی اگر توہین کر کے دو گے تو صدقہ تمہارا ضائع ہو جائے گا، کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ اچھی بات کرنا بہتر ہے اس صدقے سے جس کے بعد تکلیف دی جائے۔ تو لہذا زکوٰۃ کا ہم جب مال دیتے ہیں تو عزت نفس کا خیال کیا جائے، سامنے والے کی عزت رکھی جائے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی کو، اپنے شاگرد کو پیسہ دیا، کہا فلاں ایک صاحب ہے ان کو لے جا کر یہ پیسہ دو، صدقے کے پیسے تھے وہ، اور کہا کہ ان سے دعا کی درخواست نہیں کرنا اور پھر ان کے ہاتھ میں نہیں رکھنا، وہ جہاں بیٹھے بازو میں رکھ دینا۔ اس نے پوچھا کیوں کیا بات ہے، آپ دعا کی درخواست سے کیوں انکار کرا رہے ہیں؟ کہا اگر دعا کی درخواست کراؤ گے تو ان کے ذہن میں ایک آئے گا کہ ہم بدلہ لے رہے ہیں، ہم جو دے رہے ہیں اس کا بدلہ ان سے مانگ رہے ہیں، ایک بات یہ۔ دوسری، ان کے ہاتھ میں اگر دیں گے تو انہیں ذرا اچھا نہیں لگے گا، کب تک لیتے رہے ہمارا ہاتھ کب تک لینے والا ہوگا، لہذا بازو میں رکھ دیں تاکہ اس خیال سے بھی وہ بچ جائیں۔ تو اس کا بہرحال خیال کرنا چاہیے۔ عام طور پر لوگ ساڑیاں دیتے ہیں، لائن لگا کے لوگوں کو کھڑا کر دیتے ہیں، اب 10 بجے سے عورتیں آ کے کھڑی ہیں دھوپ میں، اب نواب صاحب 12 بجے اٹھ کے آ رہے ہیں،
اس طرح اگر زکوٰۃ دی جائے لوگوں کی تکلیف کے ساتھ تو وہ اللہ کے پاس قابل قبول نہیں ہوگی۔ اور پھر جب زکوٰۃ میں ہم مال دیں تو اچھا مال دیں، اچھا مال دیں۔ ساڑیاں اگر دینا چاہتے ہیں، چاول دینا چاہتے ہیں آپ تو اچھی کوالٹی کا دیں، لو کوالٹی کا نہ دیں۔ اب آپ کہیں کہ صاحب 1000 لوگوں کو دینا ہے تو کس نے کہا 1000 کو دینا، آپ 100 کو دیں۔ 1000 کو دینا کس نے کہا، آپ 100 لوگوں ہی کو دیں مگر اچھا دیں۔ جو چیز ہم پسند کرتے ہیں وہی دینے کا حکم ہے۔ لہذا جب زکوٰۃ میں کوئی چیز دی جائے ایسی چیز دی جائے جس سے سامنے والے کے استعمال کے لیے وہ چیز استعمال میں آ سکے، بے حیثیت مال نہ دیا جائے۔ غریبوں میں اناج بانٹنے کا بھی رواج آج کل بہت ہے، اس میں بھی احتیاط کرنی چاہیے۔ آج کل لوگوں کا ایک مزاج چل پڑا، جہاں بھی بٹرا جا کے لے لیتے ہیں، لے کے کیا کر رہے معلوم، لے جا کے پھر بس زیادہ جب ہو جا رہا تو وہی کرانی دکان میں آدھی قیمت سے بیچ رہے ہیں، آدھی قیمت سے بیچ رہے ہیں۔ اس کے لیے بہرحال ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم تحقیق کر کے دیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ زکوٰۃ دینا اور یاد رکھنا، آخری بات، زکوٰۃ دینے سے مال بڑھتا ہے، کم نہیں ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی زکوٰۃ دے گا اس کے مال سے اللہ شر کو ہٹائیں گے اور اس کے مال میں اللہ اضافہ کریں گے۔ تو زکوٰۃ سے مال بڑھتا ہے، گھٹتا نہیں ہے۔ لہذا اکثر ہم کہتے ہیں آپ 1 سال زکوٰۃ دیں، اس کے بعد آپ کو سال بھر میں جتنی مصیبتیں آفتیں آئی ہیں، جتنی مرتبہ بچے بیمار ہوئے ہیں، جتنی مرتبہ گاڑی خراب ہو گئی، جتنی مرتبہ دودھ ابلا ہے، جتنی مرتبہ جو ہے کوئی گھر میں حادثہ ہوا ہے، پورا لکھ کر رکھ لیں۔ 1 سال زکوٰۃ نہ دیں، اس کے بعد جو حادثے لکھ کر رکھیں، خدا کی قسم زمین آسمان کا فرق ہوگا۔ اس لیے کہ اللہ نے وعدہ کیا ہم تمہاری حفاظت کریں گے، لہذا اسے تاوان نہ سمجھے، عبادت سمجھے۔ سال بھر میں آسانی سے آپ ادا کر سکتے ہیں۔ زکوٰۃ بہت آسان چیز ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ 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 اللہ